آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر اگر منکرین ختم نبوت حملہ کرتے ہیں تو ایک مسلمان کو کم از کم کس حد تک اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے کہ وہ اس عقیدے کا تحفظ کر سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ ختم نبوت کا جو معاملہ ہے وہ بڑا حساس معاملہ ہے۔ آپ دیکھیں فطرتی طور پر جو کوئی بھی انسان ہے وہ جان سے محبت کرتا ہے اور مال سے محبت کرتا ہے اور اولاد سے محبت کرتا ہے، اور قرآن حکیم نے بھی اس محبت کی جو صراحت ہے اس کو بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ کہ اللہ کریم جل وعلا فرماتا ہے کہ مال اور اولاد کی محبت کہیں تمہیں اللہ رب العزت کی یاد سے غافل نہ کر دے، یعنی ایسی محبت ہے کہ غافل کر دیتی ہے۔ حالانکہ اولاد سے محبت کرنا یہ سنت رسول ہے، لیکن ادھر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ان کی محبت میں کہیں تم اس حد تک نہ پہنچ جاؤ کہ تم اللہ کی یاد سے غافل ہو یا تم اپنی آخرت کو بھول جاؤ۔ تو یہ ہماری فطرتی ایک محبت ہے، اولاد کے ساتھ، مال کے ساتھ، یہ انسان اپنی جان کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اس کی مثال چھوٹی سی دیتا ہوں، بات سمجھانے میں آسانی ہوگی اور سننے والے جو ہمارے حضرات ہیں ان کے ذہنوں کے اندر بات بڑے آرام سے پہنچ جائے گی۔ بات یہ ہے کہ انسان جو اپنا اثاثہ جمع کرتا ہے نا، مال و دولت، اس سے انسان بڑی محبت کرتا ہے۔ یقیناً انسان کی قربانی ہے، ہماری محنت ہے شب و روز کی، جس کو ہم کماتے ہیں، بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے۔ اب ایک بندہ فری کی دھمکی دے اس میں اس کا کوئی پیسہ نہیں خرچ ہو رہا، وہ فری کی دھمکی دے کہ یہ اپنا سارا مال اثاثہ جو تم نے اکٹھا کیا وہ میرے حوالے کرو، وگرنہ میں تمہیں مار دوں گا۔ اور بندہ مومن وہ کہے گا کہ اللہ کا نام ہے، میری جان بخش دو، جو کچھ میں نے جمع کیا ہے، چاہے وہ کروڑوں کے حساب سے ہے، خرب کے حساب سے ہے، ارب کے حساب سے، یہ تم لے جاؤ، مجھے میری جان بخش، جان بچانے کی سب کچھ۔ اب اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہر انسان اپنی جان سے بڑی محبت کرتا ہے، جان کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا ہے۔ لیکن عقیدہ ختم نبوت کا معاملہ اتنا حساس ہے کہ سب سے قیمتی اور محبوب ترین چیز جو ہماری جان ہے، اس جان سے بھی زیادہ وہ جان اللہ مصطفیٰ جان جو جان کائنات، ان کی ختم نبوت کے حوالے سے پہرا دینا اور اپنی جان تک ان کی عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی خاطر جان کو قربان کر دیں۔ اب دیکھیں مسیلمہ کذاب یہ وہ شخص تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے خود ارشاد فرمایا، ثلاثون کذابون کلہم یزعم انہ، سرکار نے فرمایا کہ 30 جھوٹے لوگ ایسے جو نبوت کا دعویٰ کریں، اس سے مراد ہے جھوٹی نبوت کا دعویٰ میرے بعد، کلہم یزعم انہ نبی، ہر شخص ان 30 میں سے ہر بندہ بول بول کر کہے گا کہ میں نبی، دوسرا کہے گا میں نبی ہوں، تیسرا کہے گا میں نبی۔ سرکار نے کیا فرمایا، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ، کہ میں ہی آخری ہوں، میرے بعد کوئی نبی اور رسول، نبوت کا دروازہ بند ہے۔ اب مسیلمہ کذاب وہ جھوٹا شخص تھا، کذاب تھا، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر فرمایا کہ مدینے میں کوئی شخص جو ہے وہ موجود نہ رہے، سارے نکلو، تحفظ ختم نبوت کی خاطر سب نکلو، سب شہر سے باہر، اور اس کے خلاف جو ہے نا وہ تم جو ہے آواز جہاد بلند کرو، چاہے وہ بدر والا ہے، چاہے بدر والا ہے، چاہے عہد والا ہے، سارے نکلو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مارکے کا امیر مقرر کیا گیا، ان کی سرپرستی کے اندر جو قافلہ بھیجا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور تعداد کتنی تھی؟ 24,000۔ اللہ یہ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے۔ یقیناً بھیجنے والے کون ہیں؟ خلیفہ اول بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ اللہ تعالیٰ اور معاملہ کیا تھا؟ لیکن ہر جنگ یا ہر غزوے کے پیچھے ایک مین مقصد ہوتا ہے، اس کے پیچھے ایک ہی مقصد تھا، وہ کیا تھا؟ جنگ یمامہ کے پیچھے کہ ہم نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ پہرا دینا ہے۔ اب ان کی جانیں بڑی قیمتی تھی، ہماری جان بھی ہے، یہ بھی ہر انسان اپنی جان سے محبت کرتا ہے، لیکن ان کی جانیں بڑی قیمتی، کیا ان کی اولادیں نہیں؟ کیا ان کو اللہ نے مال عطا نہیں؟ کیا ان کے والدین نہیں تھے؟ بالکل یہ سارا سسٹم تھا، لیکن ان سب سے بڑھ کر عقیدہ ختم نبوت کی خاطر وہ نکلا۔ اللہ 24,000 کا لشکر جب نکلا عقیدہ ختم نبوت کی خاطر، اور یہ وہ واحد یمامہ کا معاملہ تھا جس کے اندر 1200 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے اپنی جانیں اللہ کے حضور پیش کی، تحفظ عقیدہ ختم نبوت کی خاطر۔ 1200 میں سے 700 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ ایسے تھے جو قرآن حکیم کی حافظ، اللہ اور مقصد کیا تھا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول، آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول۔ میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ جب صحابہ اللہ رب العزت کے حضور اپنی گردنیں پیش کر رہے ہوں گے اور ان کے جسم اقدس سے جب خون کے وہ قطرات نیچے گر رہے ہوں گے تو خون کا ہر قطرہ گواہی دے رہا ہوگا، اے مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام، ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، صرف کلمہ ہم نے آپ کا نہیں پڑھا، ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں، ہمارے خون کا قطرہ قطرہ گواہی دیتا ہے کہ آپ آخری ہیں، آپ مر تو سکتے ہیں لیکن آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آ سکتا، اور کسی جھوٹے کو ہم اپنا نبی اور رسول کبھی بھی تسلیم نہیں کر سکتے۔ ہماری ذمہ داری بھی یہی ہے، عرفانی صاحب کے جتنے بھی لوگ ہیں، دیکھیں عقیدہ ختم نبوت کی خاطر صحابہ کرام نے، اولیاء امت نے، تبع تابعین نے، ائمہ مجتہدین نے، مفسرین، محدثین،
ہر شخص نے جو ہے وہ قربانیاں دی، تقریر کے ذریعے، تصنیف کے ذریعے، تحریر کے ذریعے، اپنی اپنی ذمہ داری محراب و ممبر سے جو ایک صدا بلند ہوتی ہے اس کے ذریعے، سوشل میڈیا جدید دور ہے، اب سوشل میڈیا کے ذریعے بھی مختلف لوگ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنی قربانی اور اپنی آواز کو بلند کر رہے ہیں۔ ہمارا بھی مقصد ہے، بلکہ ہماری ایمان کا ایک تقاضا ہے کہ جس حد تک ممکن ہو، جتنی اللہ کریم جل وعلا نے مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے، جتنی جس بندے کے اندر کیپیسٹی ہے، طاقت ہے، اپنی طاقت کو وہ صرف کرے عقیدہ ختم نبوت کی خاطر۔ مال کی باری ہے تو مال پیش، جان کی باری ہے تو وہ جان پیش، یا کم از کم عقیدہ ختم نبوت کے جو منکرین ہیں ان کے خلاف اپنی آواز ضرور بلند۔ تو یہ ہمارا اس بات پر کیا ہے جی ایمان ہے۔ کم از کم ایک مسلمان کو اپنے آپ کو اتنا ضرور تیار رکھنا چاہیے کہ وہ منکرین عقیدہ ختم نبوت سے برات کا بھی اظہار کرے، بالکل اور ان سے معاملات کے حوالے سے بائیکاٹ بھی کرے۔ جی بالکل اور دوسرا، قبلہ شاہ صاحب، آپ کی تائید سے میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ جہاں ہم نے ان کے ساتھ تعلق توڑنا ہے، ان سے نفرت کا اظہار کرنا ہے، وہیں پر ہمیں اپنے آپ کو اس لحاظ سے بھی تیار کرنا چاہیے کہ جو سادہ لو مسلمان تھے، ان فطروں کی زد میں آ کے وہ قادیانی ہو گئے، ان کو واضح و نصیحت، تبلیغ دین کرنے کا بھی اسلوب ہمیں آنا چاہیے، دونوں طریقوں سے۔ دونوں طریقے ایک تو پیغام دین بھی پہنچانا ہے اور دوسرا نفرت بھی رکھنی ہے۔ بالکل، ان دونوں چیزوں کی ہمارے اوپر ذمہ داری ہے۔ صرف نفرت کریں گے تو جو لوگ ناسمجھ ہیں اس معاملے سے، وہ گمراہ تو پہلے ہی ہے، تو ان تک وہ پیغام حق نہیں پہنچے گا۔ تو یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ نفرت بھی، اور ساتھ ساتھ جو دین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے اس کو بھی اس اسلوب میں پہنچانا ہے جو اسلوب ہمیں دین رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن اور نبی کریم رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمیں تلقین کرتا ہے۔ اللہ توفیق سعادت نصیب فرمائے۔